بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الہبہ، مکتبہ رحمانیہ، صفحہ نمبر 294، مکتبہ بشرا، صفحہ نمبر 412۔ فإن وهبها له على أن يردها عليه أو على أن يعتقها أو يتخذها أم ولد أو وهب له دارا، اب دوسری بات شروع ہو رہی ہے، أو وهب له دارا أو تصدق عليه بدار على أن يرد عليه شيئا منها أو يعوضه شيئا منها فالهبة جائزة والشرط باطل۔ اگر ایک آدمی نے وہبہ جاریہ، اگر ایک آدمی نے دوسرے شخص کو باندی ہبہ کی اس شرط پر کہ وہ آدمی اس ہبہ کرنے والے آدمی کو باندی واپس کر دے گا، یا اس شرط پر کہ وہ اس باندی کو آزاد کرے گا، یا اس کو ام ولد بنائے گا، یہ ایک بات ہوگی۔ دوسرا مسئلہ، یا اس کو گھر ہبہ کیا، یا گھر اس پر صدقہ کیا، بدار علی ان یرد علیہ شیئا منہا، گھر صدقہ کیا اس شرط پر کہ وہ اس ہبہ کرنے والے کو اس گھر میں سے کچھ نہ کچھ واپس کر دے گا، یا اس گھر کے بدلے میں سے یعوضہ شیئا منہا، ان دار میں سے کوئی چیز اس کے عوض میں دے دے گا، فالہبۃ جائزۃ، تو ان دونوں صورتوں میں ہبہ جائز ہے اور شرط باطل ہے۔ کیوں؟ یہ شرطیں تو باطل ہیں ساری۔ لأن هذه اور ہبہ درست ہو گیا۔ ہبہ کیوں درست ہو گیا آپ کو پہلے معلوم ہے، لأن هذه الشروط تخالف مقتضى العقد فكانت فاسدة والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة۔ یہ شروط مقتضى عقد کے مخالف ہیں۔ مقتضى عقد کی کیوں مخالف ہیں؟ نیچے حاشیہ نمبر 9، کیونکہ عقد کا جو مقتضی ہے وہ مطلقاً ملک کو ثابت کرنا ہے، کوئی ساتھ قید وید لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہبہ میں یہی ہوتا نا کہ جو چیز آپ دیتے ہیں اگلے کو تو اس کی ملکیت اس میں ثابت کرنی ہوتی ہے، تو یہ شرائط مقتضی عقد کے خلاف ہیں، لہذا یہ شرط فاسد ہوئی۔ اور قاعدہ یہ کہ ہبہ شرط فاسد سے باطل نہیں ہوتا۔ الا تری ان النبی علیہ السلام اجاز العمر وابطل شرط المعمر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی اجازت دی ہے اور معمر کی شرط کو باطل قرار دیا ہے۔ حاشیہ نمبر 11، عمرہ کی اجازت دی ہے۔ عمرہ کیا ہے؟ العمرہ تملیک بطریق الہبۃ بشرط رد علیہ متی مات المعمر لہ۔ عمرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز مالک بنا کر دیں اس شرط کے ساتھ کہ جس کو اپنے مالک بنا کر دیا ہے جب وہ مر جائے گا تو چیز واپس آپ کے پاس آ جائے گی۔ لأن معنی العمرہ ان تقول، کیونکہ عمرہ کا مطلب یہ کہ تو یوں کہے گا ملکتک هذه الدار ما دمت حیا، او عمرہ کا آگے پھر جملہ ہے فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ لِي۔ عمرہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو اس گھر کا مالک بنایا جب تک تو زندہ ہے، جب تو مر گیا چیز واپس میری۔ اس کو کہتے ہیں عمر بھر کے لیے دینا، اس کو عمرہ کہتے ہیں۔ میں نے داری لک عمرہ، میں نے حذیفہ کو گھر ہبہ کیا عمرہ کے طور پر۔ عمرہ کا مطلب ہے کہ تیری عمر میں تیرے تک ہے، میں معمر ہوں گا، عمرہ کے طور پر دینے والا۔ حذیفہ معمر لہو ہوگا جس کو عمرہ کے طور پر دیا گیا ہے، اور جو ہم عقد کر رہے ہیں اس کو عمرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو جب میں نے اس کو کہا کہ گھر میں نے آپ کو عمر بھر کے لیے دے دیا، جب آپ چلے جائیں گے دنیا سے گھر پھر میرا ہو جائے گا، یہ عمرہ ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے عمرہ کی اجازت دی ہے، یعنی آپ ایسا کسی کو ہبہ کر سکتے ہیں گھر، لیکن معمر کی شرط باطل کر دی ہے۔ یہ جو کہا ہے نا کہ تیرے مرنے کے بعد وہ واپس میں لے لوں گا، یہ شرط باطل ہے، یہ شرط فاسد تھی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے ہبہ جائز قرار دیا اور شرط کو باطل قرار دے دیا۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شرط باطل ہو جائے گی، ہبہ جائز ہو جائے گا۔ بخلاف البیع، برخلاف بیع کے کہ وہ تو شروط فاسدہ سے باطل ہو جاتی ہے۔ وجہ لأنہ علیہ السلام نہا عن بیع و شرط، اس لیے کہ حدیث ہے اللہ کے نبی نے بیع اور شرط دونوں سے منع کیا ہے، یعنی آپ بیع کریں ساتھ شرط لگائیں۔ آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، یہ لکھا بھی رواہ طبرانی فی معجمہ الاوسط، یہ طبرانی ہوتا ہے، طبرانی نہیں ہوتا بھائی، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ جب عالم کوئی غلط لفظ بولتا ہے نا تو سارا اس کا وقار ہی ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح لفظ پڑھنے سے ہی آدمی کے علم کا پتہ چلتا ہے۔ طبرانی ہے، طبرانی نہیں ہے، اور اس طرح بہت سارے لفظ ہیں جس کو لوگ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہے الدر المختار ہے، اس کو در محتار پڑھتے ہیں۔ رد المختار ہے، اس کو الرد المختار پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بدائع الثنائے ہے، البدائع والثنائے پڑھتے ہیں۔ ہاں، سنن نسائی پڑھتے ہیں، نسائی ہوتا ہے، ترمذی ہوتا ہے، لوگ ترمذی پڑھتے ہیں۔ اور اس لیے کہ جو شرط فاسد ہوتی ہے
وہ سود کے معنی میں ہوتی ہے، آپ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں بے میں. اور وہ ہوا کا مطلب شرط فاسد. شرط فاسد معاوضات میں عامل ہوتی ہے، تبرعات میں نہیں ہوتی. اور ہبہ تبرع ہے، لہذا اس میں اس کا شرط فاسد کا کوئی اثر نہیں ہوگا، شرط فاسد خود ہی فاسد ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی. ومن کان علی آخر 1000 درہم، میرے حذیفہ کے اوپر 1000 درہم تھے. تو فقالا، میں نے کہا، جس کے تھے، اس نے کہا اذا جاء غد فہی لک، جب کل کا دن آئے گا تو پھر یہ تیرے ہو گئے. یا اذا جاء غد وانت بریء منہ، اذا جاء غد پھر پڑھتا ہوں. میں نے کہا اذا جاء غد فہی لک، جب کل کا دن آئے گا تو یہ تیرے ہو گئے. یا یوں کہا میں نے اذا جاء غد فانت بریء منہ، جب کل کا دن آئے گا تو پھر اس سے بری ہے. یا یوں کہا اذا ادیت الی نصف فلک نصف، جب تو نے آدھے دے دیے تو باقی آدھے تیرے. یا تو باقی آدھے سے بری ہے، یہ کہا کہ آدھے دے دیے تو یوں کہا فلک نصف، یا کہا فانت بریء من نصف الباقی، یعنی جب آدھے دے دیے باقی آدھے سے بری. تو اس کا یہ کہنا باطل ہے، 1000 پورا کا پورا اس کے اوپر اسی طرح باقی رہے گا. اس لیے کہ لأن الابراء نیچے لکھو یکون الالف علیہ علی حالہ، یہ اس کے اوپر 1000 پورے کا پورا باقی رہے گا. کل کے آنے سے وہ 1000 پہ ختم نہیں ہو جائے گا، وہ 1000 کھڑا رہے گا اس کے اوپر. اس لیے کہ ابراء تملیک ہوتا ہے من وجہ، اسقاط ہوتا ہے من وجہ. ابراء میں نے اس کو بری کیا ہے نا، میں نے اس کو کہا جب کل آئے گیا تو 1000 تیرا ہو گیا، یا تو بری ہو گیا اس سے. تو گویا کہ جو 1000 پیا اس نے میرا دینا تھا. پہلے اس نے کہا من کان علی آخر 1000 درہم، اس نے حذیفہ نے 1000 میرا دینا ہے. جب میں نے کہا کل آیا تو یہ تیرے ہو گئے، تو گویا کہ میں نے اس کو 1000 سے بری کیا ہے. تو اس کو ابراء کہتے ہیں. ابراء من وجہ تملیک ہوتا ہے، ان عبارت یوں ہے لأن الابراء تملیک من وجہ اسقاط من وجہ. من وجہ ابراء ہے اور یعنی و اسقاط من وجہ، اور من وجہ وہ اسقاط ہے. من وجہ تملیک اس لیے ہے کہ گویا کہ میں اس کو 1000 روپے کا مالک بنا رہا ہوں، جب میں اس سے نہیں لے رہا تو 1000 کا مالک ہو گیا، یہ تملیک ہے. اور اسقاط کیا ہے کہ میں اس پر 1000 روپیہ ساقط کر رہا ہوں، جو اس نے مجھے دینا تھا وہ ساقط کر دے، تو نہ دینا. یہ ہے عرفی لفظوں میں تفہیم. فقہی لحاظ سے تملیک اس لیے ہے، آگے کیا لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے لِارْتِدَادِهِ بِالرَّدِّ، کہ واپس کرنے سے وہ واپس ہو جاتا ہے. تملیک یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو کتاب کا مالک بنانے لگا، آپ نے واپس کر دی، کہا جی میں کتاب نہیں لیتا، تو تملیک نہ ہوئی نا. جو چیز واپس کرنے سے واپس ہو جائے وہ تملیک ہو رہی ہوتی ہے. تو میں نے جب اس کو مالک بنایا اور اس نے کتاب واپس کر دی، واپس ہوگی تو یہ تملیک ہے. تو جب میں نے اس کو 1000 کا مالک بنایا، اگر اس کو رد کرنا چاہے نہیں بھائی نہیں، کل آ بھی جائے میں 1000 پھر بھی آپ کو دوں گا، تو یہ رد کرنے سے رد ہو جائے گا، پتہ چلا یہ تملیک ہے. اگر اسقاط من وجہ، لأنه لا يتوقف على القبول، اسقاط اس لیے ہے کہ یہ قبول پر موقوف نہیں ہے. اسقاط وہ ہوتا ہے کہ اگلے کو قبول نہیں کرنا پڑتا، خود ہی ہو جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی بیوی کو طلاق دے اور اس کو کہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق اسقاط ہوتا ہے. یعنی شوہر کو عورت پر جو حق حاصل ہوتا ہے استمتاع کا، وہ حق اپنا ساقط کر رہا ہوتا ہے. یہ اگلے کے قبول پر موقوف نہیں ہوتا. عورت کے میں قبول نہیں کرتی تھی یہ طلاق کو، ضرورت ہی نہیں اس کی، اس کے قبول کرنے پر طلاق موقوف ہی نہیں. نہ قبول کرے، چپ کر کے کھڑی رہے، پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے. تو جس کو ہم نے 1000 روپے سے بری کی ہے، اگر وہ قبول نہ کرے، چپ کر کے کھڑا رہے، تو ابراء ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے اگلے کے قبول کرنے پر موقوف نہیں تھا، تو اس لحاظ سے یہ اسقاط ہو گیا. تو اس میں دیکھو دونوں پہلو پائے جا رہے ہیں، تملیک کا پہلو بھی ہے اور اسقاط کا پہلو بھی ہے. وَهِبَةُ الدَّيْنِ مِمَّنْ عَلَيْهِ إِبْرَاءٌ، ممن میں جو من ہے یہ کو کے معنی میں ہے، آپ پڑھ چکے ہیں. با من کے ساتھ کو کا ترجمہ دیتا ہے، وَهَبَ يَهَبُ من کے ساتھ کو کا معنی دیتا ہے. ہِبَةُ الدَّيْنِ مِمَّنْ عَلَيْهِ، قرضے کا اس شخص کو ہبہ کرنا جس شخص کے اوپر یہ قرضہ ہے. ابراء ابراء کہلاتا ہے. یہ عبارت خیال کرنا، یہ ابراء جو ہے نا یہ ہبت کی خبر ہے. یہ یوں نہیں ممن علیہ ابراء، وہ شخص جس کے اوپر ابراء تھا. یہاں عبارت سمجھنے میں خطا ہونے لگتی ہے. ہبۃ الدین ممن علیہ مبتدا ختم ہو گیا، ابراء خبر ہے. اس شخص کو قرضہ ہبہ کرنا جس شخص کے اوپر قرضہ ہے. جیسے حذیفہ پر قرضہ تھا، میں اب قرضہ اسی کو ہبہ کر رہا ہوں. یہ میں ہبہ نہیں کر رہا، یہ میں دراصل اس کو ابراء کر رہا ہوں. اور ابراء میں پڑھ چکے ہیں من وجہ تملیک من وجہ اسقاط. وہذا، اور یہ بات ہم نے کہا کہ ابراء من وجہ تملیک ہوتی ہے اور من وجہ اسقاط ہوتا ہے. یہ اس لیے ہے کہ دین من وجہ مال ہوتا ہے،
النکاح بنظر الی المال حتی وجب فیہ زکاۃ، دین من وجہ مال ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ تو مال میں ہوتی ہے۔ ومن ھذا الوجہ کان تملیکا، جب دین مال ہوتا ہے تو اس لحاظ سے تملیک ہوگا کہ آپ نے اگلے کو کہا کہ میں آپ سے 1000 نہیں لوں گا، گویا کہ ایک مال آپ نے اس کو دے دیا ہے۔ جب کسی کو آپ مال دیتے ہیں تو آپ گویا کہ تملیک کر رہے ہیں، اس لحاظ سے یہ تملیک ہے۔ کانا تملیکن، کانا کی ضمیر جائے گی پیچھے ابرا کی طرف کہ یہ ابرا تملیک ہوگا۔ وصف من وجہ، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے یہ مال نہیں ہے بلکہ یہ دین وصف ہے۔ بنظر الی الحال حتی لا یحنث لو حلف الا مال له وله دیون علی الناس، اس لحاظ سے وصف ہے۔ کہ کیسے وصف ہے؟ اگر اس کی موجودہ صورتحال دیکھیں، موجودہ صورتحال یہ کہ اگر ایک آدمی قسم کھا لے کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے اور اس کے لوگوں کے اوپر قرضے ہوں تو یہ بات ٹھیک ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، چونکہ یہ جو لوگوں پر قرضہ ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، دین ایک وصف معنوی ہوتا ہے، پڑھو ہے نا۔ ایک آدمی نے کہا میرے پاس کوئی مال نہیں ہے اور اس کے پاس پیسے واقعی نہیں ہیں، ہاں لوگوں سے اس نے قرضہ لینا ہے تو اس کو مال نہیں کہتے بلکہ وہ ایک وصف معنوی ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں وصف ہے۔ اور جب وصف ہے من ھذا الوجہ کان اسقاطا، جب ہم نے اس دین کو وصف بنا دیا تو آپ نے کہا میں نے بری کر دیا، تو ایک وصف ساقط کر دیا، تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اس کو تملیک بھی کہہ سکتے ہیں، اسقاط بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَلِہَذَا، ان دو وجہوں سے کہ تملیک بھی ہے اسقاط بھی ہے، قُلْنَا إِنَّهُ يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ وَلَا يَتَوَقَّفُ الْقَبُولُ، چونکہ یہ تملیک ہے تو ہم کہتے ہیں رد کرنے سے رد ہو جاتا ہے، وَلَا يَتَوَقَّفُ الْقَبُولُ، اور قبول کرنے پر موقوف نہیں ہوتا چونکہ یہ اسقاط ہے، تو چونکہ رد کرنے سے رد ہوتا ہے تو ہم تملیک کہنے کی نشانی ہے یہ، اور قبول کرنے پر موقوف نہیں ہوتا یہ اس کے اسقاط کی نشانی ہے۔ اور والتعلیق بشرط یختص بالاسقاطات المحضۃ التي يحلف بها كالطلاق والعتاق فلا يتعداها، اور تعلیق بشرط اسقاطات محضہ کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ ابھی اس نے تعلیق بشرط کہا اذا جاء غض فهي لك، تعلیق بشرط ہوتی ہے اس کے ساتھ خاص جو اسقاط محضہ ہو، اور یہ جو آپ ابرا کر رہے ہیں ابرا اسقاط محضہ ہے، نرا اسقاط ہے، ابرا نرا اسقاط ہے؟ نہیں، نرا اسقاط نہیں ہے، نرا اسقاط کامل اسقاط، خالص اسقاط اسقاط ہو، ابرا تو من وجہ اسقاط ہے، من وجہ تملیک ہے، اور یہاں اوپر وہ تعلیق کر رہا ہے اذا جاء غض فهي لك، یہاں تعلیق کر رہا ہے ابرا کے ساتھ، اور ہم کہیں تعلیق بھی شرط خاص ہوتی ہے اسقاطات محضہ کے ساتھ، اور یہاں ابرا ہو رہا ہے اور ابرا اسقاط محضہ نہیں ہے، لہذا تعلیق بھی شرط یہاں مؤثر نہیں ہوگی۔ تعلیق بھی شرط وہ وہاں مؤثر ہوتی ہے جہاں اسقاط محضہ ہو، جو چیز اسقاط محضہ نہ ہو تعلیق بھی شرط مؤثر نہیں ہوتی۔ اس کی سادی مثال میں آپ کو دوں، اسقاط محضہ کیا ہے؟ بیوی کو طلاق دینا، غلام کو آزاد کرنا۔ مرد کہتا ہے بیوی کو جب کل کا دن آئے گا تجھے طلاق ہے، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، یہ تعلیق بھی شرط ہے کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، اور گھر میں داخل ہوتی طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر تو کل فلاں سے ملا تو آزاد ہے، اس سے ملتے ہی وہ آزاد ہو جاتا ہے، چونکہ یہ اسقاطات محضہ ہیں۔ طلاق کی بات پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کا طلاق عطاق، یہ عطاق نہیں ہوتا عطاق ہوتا ہے، طلاق عطاق یہ سب اسقاطات محض ہیں، اور تعلیق بھی شرط مختص ہوتی ہے اسقاطات محضہ کے ساتھ، کیونکہ یہاں اذا جاء غض فهي لك، یہاں بھی وہ تعلیق بھی شرط کر رہا ہے، لیکن تعلیق بھی شرط ایک ایسی چیز کے ساتھ کر رہا ہے یعنی ابرا کے ساتھ جو اسقاط محضہ نہیں ہے، لہذا تعلیق بھی شرط مؤثر نہیں ہوگی۔ جب تعلیق بھی شرط مؤثر نہیں ہوگی تو جب کل کی شرط پئی گئی یعنی کل کا دن آ بھی گیا تو بھی 1000 روپے اس پر باقی کھڑا ہوگا، 1000 ساقط نہیں ہوگا، جبکہ وہاں اگر وہ عورت گھر میں داخل ہو جی تو طلاق ہو جاتی ہے، وہ تعلیق بھی شرط مؤثر ہوتی ہے، تعلیق بھی شرط مؤثر نہیں ہوتی۔ یہ کریں تعلیق بھی شرط خاص ہوتی ہے اسقاطات محضہ کے ساتھ، اللاتی یحلف بہا، جن کے ذریعے سے قسم کھی جاتی ہے، کالطلاق والعتاق فلا یتعداها، جیسے طلاق ہے عطاق ہے، لہذا تعلیق بھی شرط ان چیزوں سے آگے متعدی نہیں ہوگی، ای فلا یتعدى التعلیق بشرط الاسقاطات المحضۃ، چنانچہ تعلیق بھی شرط اسقاطات محضہ سے متعدی ہو کر آگے کہیں اور نہیں جائے گی، جیسا کہ ہمارا ابرا ہے، ہمارے ابرا تک تعلیق بھی شرط نہیں آئے گی، کیونکہ اسقاطات محضہ سے تعدی کر ہی نہیں سکتی، اس سے تعدی کرے گی تو ہمارے ابرا کے پاس پہنچے گی، اور ہمارا ابرا اسقاط محضہ نہیں ہے، لہذا تعلیق بھی شرط یہاں تک پہنچے گی نہیں۔ جب تعلیق بھی شرط نہیں پہنچے گی تو یہ شرط بے اثر ہوگی، جب یہ شرط بے اثر ہوگی تو اذا جاء غض والی شرط جب پئی بھی جائے گی تو بھی کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا، فہی اللہ کا والے پیسے اس کے نہیں ہوں گے۔ یہی اس نے کہا تھا فہو باطن، اوپر متن میں فہو باطن ویکون الالف علیہ علی حالہ، یہ اس کا تعلیق بھی شرط باطل ہوگا، اور وہ 1000 روپے جو اس پر بدستور ہیں وہ باقی رہیں گے، بھلا کل کا دن آئے کیوں نہ جائے۔ آگے والعمرہ جائزۃ للمعمر لہ،
حال حیاتی ولورثتی من بعدہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، جو عمرہ ہے ہم نے کہا تھا نا شرط باطل ہو جاتی ہے، لہذا جب اس نے عمرہ کے طور پر گھر دے دیا تو عمرہ معمر لہو کے لیے جائز ہو گیا اس کی زندگی کی حالت میں، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء کے لیے ہوگا۔ لما رویناہ، اس وجہ سے جو ہم نے پیچھے بیان کر دیا ہے، کیا ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاز العمرہ و ابطل شرط المعمر، یہ پیچھے روایت کیا نا ہم نے، اس کی وجہ سے۔ ومعناہ، عمرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں، پہلے میں نے آپ کو بتا بھی دیے، ان یجعل دارہ لہو مدت عمرہ، کہ اے واہب اس گھر کو اپنے گھر کو معمر لہو کے لیے کر دے اس کی عمر بھر کی مدت تک، اور جب وہ مر جائے یعنی معمر لہو مر جائے تو ترد علیہ، تو گھر اس معمر پر لوٹا دیا جائے، نیچے نا معمر بالکسر لکھا ہوا ہے، گھر معمر پر لوٹا دیا جائے۔ فیصح تملیک ویبطل شرط، یہاں تملیک درست ہو جاتی ہے اور شرط باطل ہو جاتی ہے اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے ابھی بیان کی ہے، اور ہم نے بیان کر دیا کہ ہبہ شروط فاضلہ سے باطل نہیں ہوتا۔ یہ ہو گیا عمرہ۔ عمرہ میں ہوتا ہے کہ عمر بھر کے لیے آپ کا ہے، جب آپ کی عمر ختم ہوگی پھر آپ کا ختم ہو گیا دوبارہ مجھے واپس آ جائے گا، یہ ہوتا ہے عمرہ۔ آگے رقبہ، رقبہ باطل ہے امام صاحب کے نزدیک اور امام محمد کے نزدیک اور امام یوسف کے نزدیک جائز ہے۔ ہم نے کہا نا عمرہ جائز ہے، کسی نے گھر کسی کو عمرہ کے طور پر دے دیا تو یہ جائز کام ہے، عمرہ ہو گیا اور اسی کا ملک میں چلا گیا۔ لیکن اگر کسی نے گھر کسی کو رقبہ کے طور پر دیا تو طرفین فرماتے ہیں رقبہ ہے ہی باطل، رقبہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ رقبہ کیا ہے؟ بین السور هو ان یقول رجل لغیرہ داری لک رقبہ، وہ یہ کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے داری لک رقبہ، میرا گھر آپ کے لیے رقبہ کے طور پر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ گھر تمہارا ہے جب تک تم زندہ ہو، اگر مجھ سے پہلے تمہاری موت آ گئی تو یہ گھر میری طرف لوٹ آئے گا، یہ گھر میری طرف لوٹ آئے گا، یعنی اگر میں پہلے مر گیا تو یہ گھر ہمیشہ کے لیے تمہارا ہے، اور تم پہلے مر گئے تو یہ گھر پھر یہ گھر میرا ہو جائے گا۔ سمجھے رقبہ؟ تو پھر اس کو رقبہ کیوں کہتے ہیں؟ رقبہ اس لیے کہتے ہیں مراقبہ سے ہے، راقبہ یراقب کو معنی ہوتا ہے انتظار کرنا، راقبہ یرقب انتظار کرنا۔ تو میں نے جب اس کو یہ کہا کہ یہ گھر میں نے آپ کو رقبہ کے طور پر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھر تمہارا ہے جب تک تم زندہ ہو، یعنی اگر مجھ سے پہلے تمہاری موت آ گئی تو یہ میرا ہو جائے گا، اگر تمہاری موت مجھ سے پہلے آ گئی تو پھر میرا ہو جائے گا، اور میری موت پہلے آ گئی تو پھر یہ تمہارا ہو جائے گا۔ اس کو اس طرح کر کے وہ دیتا ہے، ہاں تمہاری موت پہلے ہی تو میرا آ گیا، یعنی تمہاری موت آ گئی تو گھر میں واپس لے لوں گا، اور اگر میں پہلے مر گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں رقبہ۔ رقبہ کیوں کہتے ہیں؟ راقبہ یرقب، انتظار کرنا۔ اس میں گویا دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے ایسے ہوتے نا، ہر ایک دوسرے کی موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ مرا تو پھر میرے پاس آ گیا، اور اگر میں مرا تو پھر اس کے پاس چلا جائے گا، تو اس لیے اس کو رقبہ کہتے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یا امام یوسف فرماتے ہیں نہیں یہ بھی جائز ہے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں دار علاقہ، جو شروع میں کہا تھا نا دار علاقہ رقبہ، جملہ یوں ہے نا، جب کا دار علاقہ یہ تملیک ہو گیا نا کہ میرا گھر تیرا ہو گیا، اقول رقبہ، اور آگے لفظ رقبہ نے یہ کہا کہ بھائی اگر تو پہلے مر گیا تو واپس آ جائے گا میرے پاس، تیرا نہیں ہوا، تو گویا کہ شرط فاصل گئی نا، شرط فاصل لگا دی بھی تیرا ہو گیا، بعد میں کا شرط یہ کہ اگر تو پہلے رقبہ کے لفظ میں یہ شرط لگا دی گویا کہ اگر تو پہلے مر گیا تو واپس میرے پاس آ جائے گا، تو وہ کہتے ہیں رقبہ کا لفظ شرط فاسد ہے، جیسے عمرہ میں بھی شرط فاصل لگاتا ہے نا، وہ جب عمرہ میں شرط فاصل لگاتا ہے تو شرط فاصل باطل ہو جاتی ہے، عقد جائز ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی لفظ رقبہ میں شرط فاصل لگ گئی اور یہ باطل ہو جائے گی، عقد ہبہ درست ہو جائے گا۔ شیخ طرفین فرماتے ہیں اجاز اللہ کے نبی نے اجاز العمرہ ورد الرقبہ، کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے عمرہ کی اجازت دی اور رقبہ کو رد کیا، رقبہ کو آپ نے رد فرما دیا کہ ٹھیک نہیں ہے، عمرہ کی اجازت دی ہم اس حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں۔ دوسرا وہ فرماتے ہیں طرفین وَلِأَنَّ مَعْنَى رقبہ عِنْدَهُمَا، دوسرا یہ کہ طرفین کا نزدیک رقبہ کا مطلب یہ ہے ان مت قبلک فہو لک، اگر تجھ سے پہلے میں مر گیا تو پھر تیرا ہو گیا۔ وَلَفْظُ مِنَ الْمُرَاقَبَةِ كَأَنَّهُ يُرَاقِبُ مَوْتَهُ، اور یہ لفظ مراقبہ سے ماخوذ ہے، گویا کہ وہ اس کی موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وَهَذَا تَعْلِيقُ التَّمْلِيكِ بِالْخَطَرِ فَبَطَلَ، اور یہ تملیک کو ایک خطر پر معلق کرنا ہے، تھا خطر کو نا متردد چیز، غیر یقینی چیز۔ آپ پہلے بائے میں بھی خطر کلاس پڑھ چکے ہوں گے، تعلیق علی الخطر پڑھا ہوگا، کہ تعلیق علی الخطر بائے کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ آپ کسی چیز کی ملکیت کو ایک متردد امر پر، غیر یقینی امر پر معلق کر دیں۔ یہاں دیکھ لیں تعلیق اوپر لکھو بین اصول بالخطر، ہمارا بین اصول نہ ٹھیک لکھا ہوگا، ٹھیک ہوگا، بالخطر کے اوپر آگے لفظ ای موت
ای موت المملک قبلہ، آپ کے مملک لکھا ہوا ہے، ای مملک ہونا چاہیے، ای موت المملک قبلہ، اس نے تملیک کو معلق کیا ہے خطر کے ساتھ، یعنی اس بات کے ساتھ کہ مملک کی موت اس سے پہلے ہو۔ مملک مالک بنانے والا، اگر مالک بنانے والے کی موت پہلے ہو گئی پھر تو تجھے تملیک حاصل ہو گئی، اور اگر مالک بنانے والے کی موت پہلے نہ ہوئی تو پھر تجھے تملیک حاصل نہیں ہوئی۔ یہ تو بالکل ہی غلط ہے، ایسی تو شریعت میں جائز ہی نہیں ہے کہ آپ کسی سے پیسے لے لیں اور اس کو معلق کر دیں کسی چیز کے ساتھ۔ تعلیق بالخطر جائز نہیں ہوتا، تو چونکہ تعلیق و تملیک بالخطر جائز نہیں ہوتا، رقبہ میں تعلیق و تملیک بالخطر ہے کہ آپ کسی چیز کو غیر متردد چیز پر معلق کر رہے ہیں۔ تملیک میں ایسا نہیں ہوتا، تملیک تو دو ٹوک ہوتی ہے کہ یہ چیز میں نے آپ کی ملک میں دے دی، اس کو تملیک کہتے ہیں، ورنہ تو تملیک نہیں ہے، فباطل، لہذا یہ تعلیق و تملیک بالخطر باطل ہوگی۔ وَإِذَا لَمْ تَصِحَّ الرُّقبہ، جب یہ باطل ہوگی اور رقبہ درست نہ ہوا تو دیکھو طرفین کے نزدیک یہ رقبہ درست ہی نہیں ہے، جب رقبہ درست نہیں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تَكُونُ دَارُ عَارِيَةً عِنْدَهُمَا، تو پھر یہ گھر طرفین کے نزدیک عاریت کے طور پر شمار ہوگا، چونکہ رقبہ تو بنا نہیں۔ جب رقبہ نہیں بنا، گھر تو اس نے اگلے کو دے رکھا ہے، گھر دے رکھا ہے، یعنی ہبہ اور رقبہ کا معنی پایا نہیں گیا، تو گھر کس مد میں گیا ہوا ہے؟ کوئی تو فقہی تکییف کریں گے نا، وہ کہتے ہیں عاریتاً دیا ہوا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ اطلاق الانتفاع بھی، لِأَنَّهُ کی ضمیر کا مرجع دار علاقہ رقبہ، اس کا قول، اس کا یہ قول یہ متضمن ہوتا ہے اس سے انتفاع کے جواز کا۔ جب یہ کہا میرا گھر تیرے لیے ہے، جب تک تو زندہ ہے تو استعمال کر لے، جو مر جائے گا تو میں لے لوں گا، تو گویا کہ یہ کہہ دیا نا کہ میرے گھر سے تو انتفاع تیرے لیے جائز ہے، اطلاق کا معنی انتفاع، کیونکہ یہ جملہ متضمن ہے اس بات کو کہ اس گھر سے انتفاع جائز ہے، اور اپنی ملکیت سے کسی کے انتفاع کو جائز قرار دے دینا بلا عوض یہ عاریت کہلاتا ہے، لہذا یہ عاریتاً ہو گیا۔ فصل فی الصدقہ، صدقے کے بارے میں فصل، والصدقۃ کالہبۃ لا تصح الا بالقبض، صدقہ بھی بالکل ہبہ کی طرح ہے، یہ بھی قبضے کے بغیر درست نہیں ہوتا۔ جس کو آپ نے صدقہ کیا ہے جب اس پر قبضہ کرے گا تو پھر درست ہو جائے گا۔ ای لا یثبت الملک الا بالقبض، مراد یہ کہ اس صدقے پر اگلے کی ملکیت تب ثابت ہوگی جب وہ قبضہ کرے گا، لأنہ تبرع کالہبۃ، کیونکہ یہ بھی ہبہ کی طرح تبرع ہے۔ فلا تجوز فی مشاع یحتمل القسمۃ فلا تجوز، لہذا یہ صدقہ بھی جائز نہیں ہوگا ایسی مشاع چیز میں جو تقسیم کا احتمال رکھتی ہو، بالکل پیچھے ہبہ کی طرح، لما بینا فی الہبہ، اس وجہ سے جو ہم نے پیچھے ہبہ میں بیان کر دی ہے۔ ولا رجوع فی صدقہ، صدقہ میں رجوع نہیں ہوتا، ہبہ میں رجوع ہو جاتا ہے نا کچھ شرائط کے ساتھ، صدقہ میں نہیں ہوتا۔ کیوں؟ لأن المقصود هو الثواب وقد حصل، کیونکہ یہ مقصود ثواب ہے اور وہ تو قد حصل، یقیناً حاصل ہو چکا ہے۔ آپ نے جب ثواب کی نیت سے دیا تو حاصل ہو گیا، اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہبہ ہوتا ہے عام طور اس کا جو مقصود ہوتا ہے وہ تعویض ہوتا ہے، کہ آدمی کہتے ہیں اس کے بدلے میں کچھ ملے، وہ میں نے آپ کو لطیفہ بھی سنایا تھا 10,000 روپے والا، کوہنی ماری تھی جو اس نے۔ عام طور پر جو لوگ ہبہ دیتے ہیں تو تعویض مقصود ہوتا ہے، اور صدقہ میں مقصود تعویض نہیں ہوتا بلکہ ثواب ہوتا ہے، اور ثواب تو حاصل ہو گیا، جب اس کا مقصود حاصل ہو گیا واپس نہیں کر سکتا۔ وَكَذَلِكَ لَا يَرْجُ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَىٰ غَنِيٍّ، اسی طرح جب کسی مالدار کو صدقہ دے دیا پھر بھی واپس نہیں لے سکتا، استحسان، کیوں؟ لأنه قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب، کیونکہ مالدار کو بھی صدقہ دینے سے بعض دفعہ اس سے بھی ثواب مقصود ہوتا ہے۔ وقد حصل، اور یہ حاصل ہو گیا، جیسے علماء کو صدقے کے طور پر چیز دینا، بعض دفعہ عالم غنی ہوتا ہے لیکن ثواب کی نیت سے دے رہا ہوتا ہے۔ وقضا اذا وہب لفقیر، اسی طرح جب فقیر کو دیا ہے، ہبہ کیا ہے، لأن المقصود هو الثواب قد حاصل، کیونکہ مقصود یہاں ہے فقیر کو ہبہ کرنے سے ثواب ہے وہ حاصل ہو چکا ہے۔ ومن نظر ان يتصدق بمالہ، یہ بمالہ نہیں ہے، بمالہ اپنے مال سے۔ ومن نظر ان يتصدق بمالہ، جس آدمی نے منت مانی کہ اپنے مال کو صدقہ کرے گا، یا تصدق بجنس ما یجب فیہ الزکوٰۃ، ان منت مانی کہ اپنے مال کو صدقہ کرے گا۔ اب مال کس کو کہتے ہیں یہ بتا رہے ہیں، یا تصدق بجنس ما یجب فیہ الزکوٰۃ، اس چیز کی جنس میں سے صدقہ کرے گا جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جن چیزوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی اس میں نہیں صدقہ کرے گا۔ تو دیکھو ہر چیز پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، تو جس مال پر زکوٰۃ واجب ہے اس میں سے صدقہ کرے گا۔ ومن نظر ان يتصدق بملکہ لازمہ يتصدق بالجمیع، جس نے منت مانی کہ اپنی ملک کو صدقہ کر دے گا، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ تمام کی تمام اپنی مملوکہ چیزوں کو صدقہ کرے۔ منت مانی کہ اپنے مال میں سے صدقہ دے گا، تو جس چیز میں زکوٰۃ واجب ہے ان تمام مالوں کو صدقہ کرنا پڑے گا، جو مال زکوٰۃ ہوتے ہیں سب کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ اگر ملک ہی کلس کا کہ میں ایک آدمی نے کہا میں منت مانتا ہوں اپنی ملک میں جو کچھ صدقہ کروں گا، پھر جس چیز کا مالک ہے، چاہے مال زکوٰۃ ہے غیر مال زکوٰۃ ہے، بالجمیع سب کچھ کو صدقہ کرے گا۔ وَيُرْوَى أَنَّهُ وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ،
اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہو والاول سواء، کون سی انہو سے مراد؟ ان الملک، ملک والاول یعنی مال، ملک اور مال دونوں برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وقد ذکرنا الفرق، اور ہم نے فرق بیان کر دیا ہے، وجہ الروایتین فی مسائل القضاء، وجہ الروایتین، وجہ روایتین سے پہلے جو وہ ہے نا، اس میں ہمارے ہاں علامت استئناف دی ہوئی ہے۔ علامت استئناف کا مطلب ہے کہ وجہ الروایتین پڑھا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ واو کے اوپر علامت استئناف غلط ہے، یہ یوں ہے ذکرنا الفرق ووجہ الروایتین فی مسائل القضاء، کہ ہم نے مسائل قضاء میں دونوں روایتوں دوبارہ ذکرنا الفرق، ہم نے فرق اور دونوں روایتوں کی وجہ مسائل قضاء میں بیان کر دی ہے۔ مسائل قضاء سے کیا مراد ہے؟ اراد بھی مسئلۃ من قال مالی فی المساکین صدقۃ، ہماری کتاب میں صفحہ نمبر 157 بنتا ہے 157، اس میں بیان کر دیا ہے تحت فصل القضاء بالموارث من باب تحکیمی فی کتاب ادب القاضی، کتاب ادب القاضی میں باب و تحکیم کے اندر فصل القضاء بالموارث میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے من قال مالی فی المساکین صدقہ، یہ اس کے اندر انہوں نے کہا ہم نے یہ فرق بیان کر دیا، وہیں دیکھ لو اگر دیکھنا تو۔ وَيُقَالُ لَهُ، اور نظر کرنے والے سے یہ کہا جائے گا امسک ما تنفقه علی نفسک، اس سے کہا جائے گا اتنا پھر بھی روک لے جس کو تو اپنی جان پر خرچ کر سکے اور اپنے بال بچوں پر خرچ کر سکے، یہاں تک کہ تو مال کما لے۔ فَإِذَا اقْتَصَبَ يَتَصَدَّقَ بِمِثْلِ مَا أَنفَقَ، پھر جب وہ کما لے گا تو جتنا خرچ کیا تھا اپنے پر اس کا صدقہ کر دے گا، یہ بھی ہم پہلے وہیں بیان کر چکے ہیں۔ یعنی جب اس کو ہم نے کہا نا ملک کی صورت میں کہ سارا ہی صدقہ کر، سارا صدقہ کرے گا تو خود کیا کھائے گا، بچے کیا کھائیں گے، تو اس میں یہ کہا جائے گا ایک مجبوری ہے، صدقہ تو تیرے اوپر لازمی ہے، لیکن جتنا تیرا خرچہ ہے، تیرے بچوں کا خرچہ ہے، وہ روک لے، اور پھر تو اتنا روک لے اس میں سے خرچ کرتا رہے اور ساتھ کماتا بھی رہے۔ تو جتنا تو نے روک لیا تھا، مثلا کہ 1,00,000 روپیہ رکھ لیا، اس میں سے میں اپنے بچوں کا خرچہ چلاؤں گا، اس کو کہا 1,00,000 اور کما، جب 1,00,000 اور کما جائے گا تو جتنا اپنے اوپر خرچ کر چکا ہے، مثلا 1,00,000 خرچ کر چکا ہے، تو یہ 1,00,000 بھی اسے صدقہ کرایا جائے گا۔